السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ گفتگو کے شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے تجزیے اور جو کچھ خبریں ہم دیتے ہیں اپنے طور پر غیر جانبدارانہ ذرائع سے، اگر آپ کو پسند آتے ہوں تو براہ کرم آپ اسے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کی سبسکرپشن اور جو آپ کے شیئر ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں لوگوں تک بات پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 3 روز قبل میں اسپیس میں تھا، اس کے بعد پھر 2 دن میں نہیں آ سکا، میری کچھ مصروفیات تھیں، کچھ سفارتی اور کچھ دوسری معاملات پہ، تو میں نہیں آ سکا، تو اس لیے میرا ویلاگ نہیں آیا۔ لیکن آج بھی میں جو کچھ بات کروں گا آپ سے انتہائی اہم ہے، پاکستان کے حالات اور پھر بین الاقوامی حالات پہ ڈسکس کریں گے۔ پاکستان کے حالات جو ہیں بگڑتے جا رہے ہیں، اور معاملات جو ہیں وہ جو 3 دن پہلے میں نے آپ کو اسپیس میں کہا تھا کہ، اور میں نے آپ کو ایک خوشخبری بھی دی تھی جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ معاملات بالکل درست ہو رہے ہیں، ایسا سچ ہو بھی گئے تھے۔ ادارے راضی تھے بہت سارے معاملات پر، الیکشن جلدی کروانے کے اوپر، اور نواز گروپ بھی راضی تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے معاملات طے ہو گئے، اور امریکہ کو بھی جا کر بتا دیا گیا تھا کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ خیر امریکہ کی طرف سے تو گو ہیڈ ہو گیا تھا الیکشن کا، لیکن انہوں نے، میں نے صاحب سے کہا نا کہ اس میں بھی وہاں پہ جو ان کے تھنک ٹینک ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان کو ایک دم دیوار سے نہ لگایا جائے، بلکہ کچھ کا خیال تھا کہ ان سے بات کیا جائے، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو پاکستان بہرحال ایک نیوکلیئر طاقت ہے، اور وہ بالکل اس کا جھکاؤ چین اور روس کی طرف ہو جائے گا، جو امریکن پالیسی کے لیے بھی درست نہیں ہے، کیونکہ بقول ان کے وہ کہتے ہیں کہ ہم اربوں ڈالرز کروڑوں ڈالرز خرچ کرتے ہیں ممالک کو اپنی طرف رکھنے کی خاطر، امریکن پالیسی کی طرف، امریکن مفادات کی نگرانی کرنے کے لیے، تو ہم اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ تو کچھ کا خیال یہ ہے، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امریکہ کو طاقت کے ساتھ نپٹنا چاہیے، اور طاقت کے ساتھ نپٹنے کے لیے یا عمران خان کو اگنور کرنے کے لیے جو امریکن یا مغرب کی لابی ہے ان کو زرداری صاحب بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو جو 3 دن جو پہلے ایک سچویشن تھی، اس سچویشن کو اب تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے، اور اس کا دباؤ جو ہے واشنگٹن کا جب آیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ زرداری صاحب کے تعلقات زیادہ بہتر ہیں، امریکہ کے زرداری زیادہ قریب ہیں بنسبت نواز شریف کے، تو امریکہ کا بھی دباؤ ظاہر ہے۔ نواز شریف کا تعلق، ان کا جو معاملہ ہے وہ اسرائیل اور کے ساتھ زیادہ ہے، بھارت کی طرف ان کا جھکاؤ ہے، کیونکہ وہ اسرائیلی لابی اور بھارتی لابی سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، اور وہ لابی کا بھی آگے جا کے قارورہ جو ہے امریکہ کے ساتھ ملتا ہے، تو باہر کیف جو ہے معاملات پھر وہ گڑبڑ ہو گئے، ورنہ زرداری صاحب، ورنہ نواز شریف صاحب راضی تھے کہ فوری طور پہ حکومت برخاست کر کے نئے الیکشن کرائے جائیں، لیکن زرداری صاحب مخالفت کر رہے تھے، کیونکہ زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے قوانین لائے جائیں جو قوانین مغرب کی خواہش کے اوپر آ رہی ہیں، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، تو وہ لانا چاہتے ہیں، اور مغرب کے جو قوانین ہوں گے یا جو پیپلز پارٹی لے کر آئے گی، اس کے بارے میں مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جتنے بھی قوانین لے کے آتے ہیں وہ ملک اور ریاست کے خلاف ہی ہوتے ہیں۔ 18ویں ترمیم اس کی سب سے بڑی مثال ہے، تو اس وجہ سے یہی ایک وجوہات تھی کہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ مطلب جو ادارے جو بات کر رہے ہیں الیکشن کی طرف یا آگے سارے کو کنسنسس ڈیولپ کرنے کی طرف، تو ان کو یہ ہدایت ملی تھی زرداری صاحب کو کہ آپ اس کے اوپر نہ جائیں، اور بلکہ آپ تھوڑا سا اپنا ریزسٹنس شو کریں۔ یہی وجہ ہے کہ زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اس دن اسپیس میں کہ جو پریس کانفرنس میں جو انہوں نے کی تھی وہ بھی ایک پلان پریس کانفرنس تھی، اور اسی لیے انہوں نے مطلب زرداری صاحب نے ان تمام ارکان کو جو اداروں کے اندر وہ لوگ ہیں جو کہ کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بات کی جائے اور معاملات کو لے کے آگے چلے جائیں، ریاست کو آگے چلایا جائے، اس میں جنرل فیض حمید جو ہے نا بہت خاص، ان کا بھی ظاہر کور کمانڈر ہیں، فوج کے نزدیک تو پسند ناپسند کوئی نہیں ہوتی نا، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک کور کمانڈر فیض حمید اچھا ہے، مسلم لیگ نواز کے نزدیک برا ہے، لیکن اداروں کے اندر سب برابر ہوتے ہیں، تو وہ اور ان کے کچھ ساتھی، میں اب نام نہیں لوں گا کچھ لوگوں کا، جو ہی چاہتے ہیں کہ ملک کو معاملات کو آگے چلایا جائے، تو وہ اس کے اندر ظاہر ہے فیض حمید کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ فیض حمید کو میں جانتا بھی ہوں، ہی از ویری نائس، مطلب جینٹل مین بھی ہیں، اور فوجی افسر کے علاوہ بھی دل کے بھی بہت اچھے آدمی ہیں۔ خیر، تو وہ اصل میں زیادہ تھے، تو آخر میں جاتے تھے، اب دیکھیں کہ انہوں نے زرداری صاحب نے ان کو کیا کہہ دیا کہ جی ہم نے تو ان کو کھڈی لائن لگا دی ہے، میں نے آپ کو وجہ بھی بتائی تھی، تو یہ بنیادی طور پر یہ اسی ایک جو سوچ ہے یا اسی ہدایت کا حصہ تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ دوسرے دن پھر آپ نے دیکھا کہ ایک شٹ اپ کال اداروں کی طرف سے آئی،
اچھا جیسے ہی ایک شٹ اپ کال آئی، زرداری صاحب نے دوسرے دن کراچی میں ہلکا سا ہاتھ اداروں کو دکھا دیا. آپ سمجھ گئے ہوں گے جو کچھ کراچی میں ایک دھماکہ ہوا تھا، دھماکے میں کون تھا؟ دھماکے کے اندر سندھ ریولوشنر آرمی جو یا سندھو دیش کا گروپ جو ہے باغی ریولیوشن کی جو بات کرتا ہے، جو انقلاب کی بات کرتا ہے، پتہ نہیں کون سا انقلاب، غداری والی بات ہے یا انقلاب آپ سمجھتے ہیں، خیر نام کچھ بھی آپ رکھ لیں. محب وطن ہو گیا، آپ دھماکے کرتے پھریں تو سب محب وطن تو نہیں ہوتا، خیر ڈزنٹ میٹر. تو وہ جو ہے وہ ان کے امبریلا کے تلے کام کرتی. تو زرداری صاحب نے تھوڑا سا اپنا پریشر دکھایا، اداروں کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی کہ اگر ہم کو زیادہ شٹ اپ کال دی تو پھر ہمارے پاس یہ صورتحال بھی ہے. تو یہ ساری صورتحال جو آئی ہے نا سامنے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں نا اداروں کی کمزوریاں ہیں. اگر زرداری صاحب جیسے لوگ آج جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اگر یہ اسی وقت شروع کے اندر ان کو کنٹرول کر لیا جاتا تو یہ معاملات نہ ہوتے. تو یہ ساری جو صورتحال ہے نا، زرداری صاحب نے جو کچھ کیا اور جو کچھ سارا معاملہ ہوا، نتیجہ کیا ہوا کہ امریکہ اور واشنگٹن اور لندن کے پھر فیصلے متفقہ ہو گئے. اور کل رات یہ فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. یہ کل کی میں بات بتا رہا ہوں. تو جو 3 دن پہلے جو ہمیں بات بتائی گئی تھی، یا 3 دن پہلے جو فیصلے ہوئے تھے، پھر ہم نے پوچھا بھی اپنے جو ذرائع ہیں، اہم ذرائع تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو پھر مزید وہی بات جو میں نے آپ کو اپنے اسپیس میں بھی کہی تھی کہ جو دیکھنے والی پالیسی نا، یہ میرے نزدیک درست نہیں ہے. فوری طور پر کام کریں اور اسی فیصلے پہ اداروں کے ساتھ میں دوبارہ اداروں کو میرا ایک پیغام ہے. اپنے طور پہ جو ہمارے ذرائع ہم تو دیتے ہی ہیں، لیکن پھر میں اس ویلاگ کے ذریعے اداروں سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھنے کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے. آپ جتنی جلدی ہو سکتے ہیں آگے بڑھیں، کیونکہ جو انگلینڈ کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں وہ انتہائی خطرناک بھی ہیں. پہلے تو کچھ اور تھا مسئلہ، اب ایک فیصلہ انہوں نے یہ کیا ہے نواز شریف صاحب نے کہ پہلی بات تو یہ کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی IMF کے مطالبے ہیں امریکہ نے جو کیے ہیں، ڈزنٹ میٹر وہ پاکستان کے مفاد میں ہوں یا مخالفت میں ہوں، جو کچھ بھی ہو، لیکن آپ اس کو فوری طور پر ایکسیپٹ کریں. اور جو سبسڈی کی بات ہے وہ انہوں نے اسحاق ڈار نے کہہ دیا کہ وہ آپ صوبوں کے اوپر ڈال دیں. تو یہ اس کا ایک بڑا معاشی جو ہے بوجھ آئے گا، کیونکہ آپ نے بغیر نیگوشیشن کیے ہوئے ہر بات ماننے کے لیے IMF کی آپ تیار ہو رہے ہیں. اچھا دوسرا، نواز شریف صاحب نے ایک ہدایت یہ بھی دی ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے. ہدایت کیا بلکہ ایک سازش ہے. ان کو یہ کہا گیا ہے، نواز شریف صاحب نے اپنی حکومت کو، شہباز شریف کو ہدایت دی ہے کہ عمران خان کے خلاف جو ہے ایسے حکمت عملی اختیار کی جائے، ان کے خلاف بھرپور مقدمات قائم کیے جائیں، ان کے ساتھیوں کے خلاف بھرپور مقدمات قائم کیے جائیں، لیکن انوائرمنٹ ایک ایسی کریٹ ہو کہ تمام صورتحال کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ظاہر ہو کہ ادارے آپ کے ساتھ ہیں. یعنی جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ اداروں کی مرضی سے ہو رہا ہے. نواز شریف نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ حالات پاکستان میں وہ پیدا کریں کہ ادارے، یعنی فوج اور عوام، یعنی PTI کے ساتھ تو عوام ہی ہے نا، میں PTI تو نہیں کہتا، اب ساری عوام ہی ان کے ساتھ ہے، مجھے پتہ ہے. تو یعنی عوام اور فوج جو ہے وہ آمنے سامنے ہو، عوام اور فوج کے درمیان ٹکراؤ ہو، اور فوج کے حوالے سے عوام میں زیادہ زیادہ نفرت آئے. اور انہوں نے یہ کہا کہ جو اداروں کے اندر مسلم لیگ نواز کے ہمدرد ہیں، ظاہر سی باتیں ہیں ان کے بھی ہمدرد ہیں، لیکن فوج کا میں نے کہتا ہے کہ فوج کا ایک سسٹم ہوتا ہے، وہ بولتے نہیں ہیں، لیکن جو ان کے زیادہ ہمدرد ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ان کو انگیج کیا جائے، اور ان کو بھی ایسی چیزیں ان کے سامنے لائی جائیں یعنی غلط طور پہ یا مینج کر کے، مینج تو کرنا آپ کو ہوتا ہے کہ مطلب کسی بھی طریقے سے مینج کر کے ایسی چیزیں ان کے سامنے لائی جائے جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ عمران خان جو ہے فوج کے خلاف ہیں. اور عمران خان کو اس قسم کے جو ایک آدھ میں نے آپ پہلے بتایا نا کہ عمران خان کے ساتھ بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو پیراشوٹرز جو ابھی تک عمران خان کو نہیں چھوڑ کر گئے، ان کے ذریعے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ان کے یہاں بھی کچھ پرووک کرایا جائے، کچھ ایسی حرکتیں کی جائیں کہ عمران خان کے جلسے کے اندر کوئی نعرہ اس قسم کا لگوا دیا جائے. کچھ PTI یہ باقاعدہ ڈسکس ہوا ہے، میں آپ کچھ بتا رہا ہوں لفظ، میں وہی باتیں بتا رہا ہوں کہ کس طریقہ کہا گیا ہے، کانسپریسی بتا رہا ہوں کہ عمران خان کے کچھ جھنڈے ہونے چاہیے، کچھ لوگ مجھے مسلم لیگ نون کے لوگ مل جائیں، کچھ آگے پیچھے کانٹوٹے تو بہت ہے نا ان کے پاس. وہ جب ان کا کوئی جلوس اگر گزرتا ہے کینٹ کے علاقے سے یا کنٹونمنٹ کے علاقے سے یا فوج کے علاقے سے، تو وہاں پر جناب کوئی فوج کے خلاف اور نیوٹرل مرد آباد اور اس قسم کی باتیں کر کے، لیکن PTI کے جھنڈے ہونے چاہیے فوج کے خلاف، تاکہ فوج کو اشتعال دلایا جائے اور فوج کو یہ بتایا جائے کہ PTI آپ کے خلاف ہے. یہ باقاعدہ ہدایت نہیں ہے، تو لہٰذا لوگوں کو بتا رہا ہوں جو میرا ویڈیو سن کے آپ لوگ شیئر کریں. یہ باقاعدہ لندن کے اندر فیصلے ہوئے ہیں،
نواز شریف نے ہدایت جاری کی ہے کہ مسلم لیگ نواز کو اور اپنے تمام لوگوں کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ آپ نے جو مقدمات بنانے، آپ نے جو کردار ادا کرنا ہے عمران خان کے خلاف، اس کے اندر ایسی چیزیں اڈاپٹ کی جائیں، وہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے جس میں یہ پتہ لگے کہ جو کچھ عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے، جو کچھ پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہا ہے، اس میں اداروں کی مرضی شامل ہے اور ہم اداروں کو اعتماد میں لے کر رہے ہیں۔ یہ ایک بات جو ہے نا میں نے آپ کو خاص طور پہ بتانا تھا۔ تو یہ سارے چیزوں کے بعد ہی اب جو ہے ایک بات یہ بھی انہوں نے کہی ہے کہ عمران خان کے خلاف جو ہے نواز شریف نے کہا کہ بالکل ٹھوس مقدمات بنائے جائیں، اس قسم کا کوئی مقدمہ نہ بنے، اور انہوں نے کہا کہ اداروں کے اندر جو ہے، کچھ اداروں کے اندر جو کہیں سے لوگ مل سکتے ہیں، وہ سرکاری طور پر عمران خان کے خلاف جو ہے مطلب ثبوت اکٹھا کیے جائیں۔ اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ عمران خان نے اداروں کے خلاف بات کر دی، بھئی وہ کیا بات کر دی میری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ جو کل کہا عمران خان نے کہا تھا کہ بھئی وہ آج میں سن رہا تھا کسی کا کہ وہ اس کے اوپر انہوں نے بات کی اداروں کے خلاف، کیا ہے بزدار کے اوپر، تو بھئی بزدار کو اگر اداروں نے ہٹانے کے لیے کہا تھا تو چلو وہ تو ہم نے بھی کہا تھا ہٹانے کے لیے، میں تو آپ کو پتہ ہے میرے وی لوگ آپ سنتے ہیں، میں سب سے زیادہ مخالف رہا ہوں بزدار کا، مجھے پتہ ہے، میں تو کہتا رہا ہوں کہ بزدار صاحب کی میں تو کھل کر کہا تھا کہ بزدار صاحب کی وائف عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ اور ایک جو ایم پی اے ہیں ان کے، وہ جو گوفرا صاحبہ جو ہیں، ان لوگوں کے کچھ معاملات ایسے ہیں جو عمران سے بالا یہ کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ایک بزدار کے علم میں تھا کہ نہیں تھا، لیکن مجھے یہ بات پتا تھی اور میں نے یہ بات کہی تھی، لیکن اس کا مطلب ہی نہیں کہ اگر انہوں نے کچھ کیا تو اس کا ذمہ دار عمران کو قرار دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اگر اداروں نے کہی تو ہم نے بھی بات کہی تھی، لیکن بدقسمت یہ کہ عمران خان کے صاحب جو اعظم خان صاحب موجود تھے ان کے سیکریٹریٹ میں، انہوں نے ان چیزوں پر پردہ ڈالے رکھا۔ تو لیکن اگر عمران خان نے اپنے جلسے میں یہ کہہ دیا کہ مجھے یہ کہا گیا تھا بزدار کو ہٹاؤ، میں نے نہیں ہٹایا، ٹھیک ہے وہ ان کا ڈپارٹمنٹل مسئلہ تھا، ان کی پارٹی کا مسئلہ تھا، نہیں ہٹایا، لیکن اس سے اداروں کی مخالفت کدھر ہو گئی بھائی؟ میں آج وہ دیکھ رہا تھا، وہ مریم اورنگزیب کہہ رہی تھی کہ انہوں نے اداروں کے خلاف بات کی بزدار کے، بھائی بزدار کو ہٹایا، ہم بھی تھے ہٹانے کے حوالے سے، ہم نے بھی کہا عمران خان کو، ہماری بھی نہیں سنی، اداروں کی بھی نہیں سنی۔ اس کا مطلب اگر محمد فیصل کی بات نہیں سنی یا ایکس وائی زیڈ کی بات نہیں سنی تو وہ ادارے کی مخالفت ہو گئی۔ یعنی ان کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے، وداؤٹ لاجک جو ہے نا یہ صرف ایک نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو فیصلے ہوئے ہیں انگلینڈ کے اندر اور واشنگٹن کے حوالے سے، آپ نے پھر تبدیلی دیکھی کل جب یہ فیصلے ہوئے رات کو، تو اس کے بعد انہوں نے سیالکوٹ کے اندر جو ان کا جو ہے ٹوٹل جلسہ جو ہے فلاپ کیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تھا پتہ نہیں امانویل نواب، بھائی وہ جو چرچ کے حوالے سے میں بتاؤں دوں آپ کو جگہ، مجھے ساری معلومات سے والے، وہ چرچ کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ گراؤنڈ ہے، اور اس گراؤنڈ کے اوپر مسلم لیگ نواز والے بھی وہ کرتے رہے ہیں، ان کے جلسے ہوئے ہیں باقاعدہ، پہلے بھی کر چکے ہیں، اور یہ باقاعدہ ایک کھڑا کیا گیا تھا۔ یہ جو شہباز جو آیا نا، یہ اس کا حمزہ شہبازی ایک نمبر کا بدمعاش آدمی میں بتا رہا ہوں، یہ اپنے باپ کی طرح، اس کے باپ نے اس کو کہا ہے کہ کھلی چھٹی دی ہے، اس نے کہا دیکھا اب جو آپ کو پتا ہے کہ اس نے ماڈل ٹاؤن کے اندر جو کچھ کیا تھا اور اس کے باپ کو کچھ نہیں ہوا، تو یہ بھی ہے نا، یہ بہت زیادہ ہمت پکڑ چکا ہے، اور یہ سارے جو کچھ بھی کام کرے گا یہ بہت غلط کام کرے گا، بتا رہا ہوں۔ تو لوگوں کو میں بتانے کا مقصد کہنا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ جو ہے حرام زادہ قسم کے لوگ اور بدمعاش قسم کے لوگ جو ہے نا اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو لہٰذا میں یہ اداروں کو بھی کہہ رہا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے کہ آپ بلیک میل نہ ہو، اس کے یہ جو زرداری صاحب نے چھوٹا سا اپنا دکھایا نا، جو پٹا کھولا تھا انہوں نے، اس کو پٹا کھولنے ہی کہوں گا، جو کراچی میں جو واقعہ ہوا ہے نا، زرداری صاحب نے جو سندھو دیش کی جو ان کی تنظیمیں ہیں نا، ان کے انڈر پیپلز پارٹی جو کام کرتی ہیں، ان کا انہوں نے پٹا کھولا تھا، اور یہ کراچی میں صدر میں جو دھماکہ کیا انہوں نے اداروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اداروں کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بلیک میل نہ ہو، آپ کے ساتھ اس وقت پوری عوام کھڑی ہے، ہمیں پتہ تھا پہلے بہت سارے معاملات تھے، آپ خاموش رہتے تھے، یا آپ نے جو اگر اس وقت بھی ادارے، کیونکہ اس وقت اداروں کے ساتھ لوگ نہیں تھے، اگر جس وقت زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم تو تمہاری اینٹ سینٹ بجا دیں گے، اگر اسی وقت زرداری کو نشان عبرت بنا دیتے تو یہ حال نہ ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ ایک مشرقی پاکستان کے اندر فوج کے خلاف بات کرنے والا ایک آدمی تھا، وہ بھی خلاف کس نے کیا تھا؟ وہ انہی غیر ملکی طاقتوں نے کیا تھا، شیخ مجیب الرحمان کو۔ تو آج فوج کے خلاف کتنے لوگ بات کر رہے ہیں؟ جاوید لطیف فوج کے خلاف بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آج محسن داوڑ فوج کے خلاف بات کر رہا ہے، آج حمزہ شہباز سر عام کہہ رہا ہے، آج آپ کا خواجہ آصف سر عام کہہ رہا ہے، زرداری سر عام کہہ رہا ہے، نواز شریف نے نام لے کر کہا، مریم نواز نام لے کے کہہ رہی ہے، پی ٹی ایم نام لے کے کہہ رہی ہے کہ دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے۔ تو وہاں تو ایک تھا، آپ نہیں کور کر پائے، تو یہاں اتنے سارے ہیں، لیکن آپ اس لیے خاموش رہے کہ اس وقت آپ کے ساتھ عوام نہیں تھی۔ آج عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، تو آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ بالکل بلیک میل نہ ہو۔ یہ میں بڑی کھل کے بات کروں اداروں کے ساتھ، آپ مجھے ایک ایک چیز کا علم ہے، کیونکہ میرے پاس غیر ملکی تمام صورتحال ایک ایک منٹ کو میں مانیٹر کر رہا ہوں، ایک ایک چیز میں بہت ساری چیزیں نہیں بتاتا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس وقت بے وقوفی کر دی یا اگر بلیک میل ہو گئے
ڈو واٹ ایور یو وانٹ. کچھ چلتے ریاست کے آگے کوئی نہیں ہے, کوئی اب بہت ہو گیا نواز شریف کا اور یہ زرداری کا ڈرامہ اور پی ٹی ایم کا ڈرامہ. قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, قوم کو اعتماد ملے. اور یہ عمران خان کو بھی میں نے آج ایک ٹویٹ کیا اور ایک پیغام بھی پہنچایا کہ عمران خان اپنی تھوڑے سے لچک پیدا کریں, یہ نہ کریں. ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں نا, ان کو میں نام اب نہیں لوں گا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کے ادارے نمبر بلاک کریں. یہ غلط بات ہے, بالکل نہ کریں. ہر بندہ جو ملک اور قوم کے حوالے سے بات کرتا ہو, کوئی بھی ہو, عمران خان اس سے بات کریں, لیکن مطالبہ اپنا وہی ہونا چاہیے کہ فوری طور پہ انتخابات اور بدعنوانوں کے ساتھ آپ نہ بیٹھیں. آپ اداروں, ٹھیک ہے میں اداروں کی میں نہیں کہتا, جو بھی ہونا تھا ہوا جو جس پر, لیکن جو اس وقت عمران خان کو لچک پیدا کرنی چاہیے, ورنہ خدا نہ خواستہ دیکھیے پاکستان سری لنکا کی طرف. ابھی آپ کا 2 مہینے کی ریزرو میں بتا رہا ہوں, اگر یہ 2 مہینے کی ریزرو ختم ہوگا تو بہت حالات خراب ہو جائیں گے. سری لنکا کے اندر تو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, کوئی بات نہیں, سری لنکا میں تو تھوڑی سی آبادی تھی, یہاں پہ تقریباً 25-26 کروڑ کی آبادی ہے, اور ہمارا نیوٹرل جو ہے, ہمارا ملک جو ہے ایک نیوکلیئر ہے. اور سری لنکا کے اندر کوئی, آپ کو پتا ہو, یہ بتا دوں, میں کھل کے بات کر رہا ہوں کہ سری لنکا میں کوئی علیحدگی کی تنظیم نہیں تھی. وہاں پہ تامل ٹائیگر کا مسئلہ تھا اور انہوں نے کنٹرول کر لیا تھا. لیکن پاکستان میں جی ایس این میں علیحدگی پسند ہے, پاکستان میں بی ایل اے علیحدگی پسند ہے, پاکستان میں یہ جو پختونخوا, جو زرداری صاحب نے ایک سرحد ہمارا صوبہ تھا اس کو بھی امریکہ کے کہنے کے اوپر پختونخوا نام دے کے, لسانیت کے اوپر نام دے کے, وہاں بھی انہوں نے علیحدگی کی تحریک کی, مولانا فضل الرحمان وغیرہ, یہ سارے. تو ہمارا ملک جو ہے نا سری لنکا سے زیادہ جو ہے نا بیٹھا ہوا ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہاں پہ تحریک چل گئی تو میں بتا رہا ہوں اداروں کو کہ جو کچھ بھی, ایون کوئی بھی کور کمانڈر اگر یہ کہتا ہے کہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, تو آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں ادارے اگر یہ سوچتے ہیں کہ وہ کنٹرول کر لیں گے. اگر حالات, اگر یہ آتش فشاں پھٹ گیا, کوئی کنٹرول نہیں کر پائے گا. ابھی جو ہے مٹھی بند ہے, اس بند مٹھی کو بند رہن دیں اور اسی بند مٹھی کے اندر سب کو کچل دیں جو ریاست مخالف ہے. اور یہ فیصلہ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ اگلے 3 دن کے اندر آپ کر لیں. اگر نہیں کیا تو حالات جو ہے خراب, خدا کرے کہ نہ ہوں, لیکن جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں وہ نہیں ہے. جو بات میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ حالات بہت زیادہ خراب ہونے جا رہے ہیں. یہ ملک میں خانہ جنگی کرنا چاہ رہے ہیں, لندن اور امریکہ کی طرف سے ان کو آرڈر مل چکے ہیں کہ ملک میں خانہ جنگی کراؤ, عمران خان کے ساتھ سختی سے نپٹو. اور پاکستان میں اسلحہ بھی بے انتہا موجود ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی یہاں پر موجود ہیں, اور کچھ لوگ افغانستان سے یہاں پر آ چکے ہیں. تو لہٰذا ادارے جو ہے اب سوچ رکھیں کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں. اور یہ ڈرامے بازی جو ہو رہی ہے کہ جناب وہ لوگوں کو توجہ, یہ کچھ میں وی لاگز والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ جناب وہ اسرائیل چلے گئے, وہ پی ٹی بھائی وہ پی ٹی آئی, وہ پی ٹی وی کا اگر بندہ چلا گیا تو اسرائیل چلا گیا, ٹھیک ہے چلا گیا. اس وقت لوگوں کی توجہ ادھر نہ کرائیں. اسرائیل سے پہلے کوئی آفت آئی ہے, اگر اسرائیل سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بھیجا تھا نا اپنا, تو مولانا فضل الرحمان بھی تو پاکستان میں گھوم رہے ہیں, کوئی آسمان گرا؟ اسرائیل کے وقت تو کیا کہتے ہیں نواز شریف نے بھی بھیجا تھا, کوئی آسمان گر گیا؟ مشرف کے دور کے اندر بھی گیا تھا. یہ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں نا وی لاگ کر کے کہ وہ انیلا چلی گئی فلاں, چھوڑے انیلا ونیلا کو, جن چیزیں, وہ امریکن نژاد ایک ہے لڑکی, اس کو میں جانتا ہوں, ان کو میں پورے خاندان کو جانتا ہوں بہت اچھی طرح, سمجھ گئے, اقبال قاسم کی وہ سالی ہے کرکٹر کی, سمجھ گئے. لیکن یہ اتنی اہمیت کی حامل نہیں کہ آپ لوگوں کی توجہ ادھر لگا رہے ہیں. اسرائیل کو آپ منظور کریں یا نہ کریں, اسرائیل پاکستان کی ایگزسٹنس کے خلاف ہے. یہ میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں, تو سن لیں آپ. یہ سب ڈرامے بازی نہ کریں. جو لوگ جو وی لاگ بنانے کی خاطر توجہ بٹاتے ہیں کہ جناب اسرائیل کو اگر, کس وزیر اعظم نے آپ کو کہا ہے مجھے بتائیے, مجھے چیلنج کریں, مجھے کون, میں ایویڈنس کے طور پہ دیتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کو کوئی بھی قرضہ کرا, آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں, کبھی اسرائیل آپ کا کہاں سے دے گا اسرائیل آپ کو پیسے؟ ایسے خواہ خواہ لوگ باتیں کرتے پھرتے ہیں, جی انہوں نے کہہ دیا اسرائیل کو تسلیم کر دو تو آپ کے قرضے معاف کر دیں گے. کون سے وزیر اعظم نے کہا ہے؟ مجھے دکھائیں ایویڈنس, ورنہ میں آپ کو ایویڈنس دکھاتا ہوں کہ کیا بات ہوئی ہے اسرائیل کی ورلڈ بینک کے ساتھ آج سے 6 سال پہلے. تو اس لیے براہ کرم قوم کو گمراہ نہ کریں, کوئی بھی ہو, ایکس وائی زیڈ, میں یہ نہیں کہتا کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ, سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, لیکن پلیز اخباری رپورٹوں کے اوپر یہ واشنگٹن ٹائمز اور یہ فلانا ٹائمز اور یہ ڈھکپنے ٹائمز, یہ یہود اور نصارہ کے جو ہے نا جرائد, ان کو فالو نہ کیا کریں. اپنی آنکھیں کھلی رکھیں, اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات دیکھیں, سمجھ گئے, اور ان قرآن کو دیکھیں, دنیا اسلام کو دیکھیں, خود تحقیق کریں, کسی کی تحقیق میں نہ جائیں, تو آپ کو ساری چیزیں روز روشن کی طرح کھلی ہوں گی اپنے طور پہ. اخبارات کے ذریعے جو جرائد کر کے لوگ فٹافٹ ایک وی لاگ پھینک دیتا نا, تو یہ سب چیزیں نہ کریں. اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ جو ہے ضرورت ہے اس وقت اتحاد اور متحد رہنے کی. اس وقت اداروں کو اور قوم کو آمنے سامنے کر دیا ہے. ساری توجہ ادھر رکھیں, ہمیں کوئی اسرائیل سے لینا دینا نہیں ہے, جہنم میں جائے اسرائیل. اسرائیل کی ہماری قومی پالیسی ہے, ہم نے نہیں تسلیم کرنا اسرائیل کو. جو آئے گی حکومت متفقہ, آئے گی حکومت, جب اسرائیل کے ساتھ ہماری ایک سوچ ہے
جو عمران خان کی حکومت آتی ہے، ایکسپیکٹ جو بھی آتی ہے، جب ہمارا جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جب ہمارا ایک مطالبہ ہے، اگر وہ مطالبہ ہوگا تو پھر ہم اس پہ غور کریں گے، لیکن یہ ٹائم نہیں ہے اس ایشو کرنے کا کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کر لیں تو آپ، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو براہ کرم یہ چیزیں نہ کی جائیں۔ بہرحال دوسری طرف یہ بتا دوں آپ کو کہ فن لینڈ نے نیٹو کی میں درخواست دے دی ہے، اس کی وجہ سے پیوٹن جو ہے اپنا کل ہنگامی اجلاس انہوں نے طلب کیا خفیہ، جس کے اخبارات میں نہیں آ رہے، اور وہ بھی اپنے کمانڈروں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کوئی اور محاذ کھولنا چاہیے، کیونکہ امریکہ اور برطانیہ کی پوری کوشش ہے کہ ایک محاذ اور کھلوا دیا جائے یوکرین کے ساتھ، تاکہ روس کو ادھر الجھا دیا جائے۔ اور دوسرا ایک یہ ہے کہ بائیڈن صاحب نے جو ہے جاپان کا دورہ کرنے والے ہیں، اور انہوں نے آسیان ممالک کو چین کے خلاف اکٹھا کر لیا ہے، اور وہ کوشش ان کی یہ ہے کہ ادھر جیسا کہ انہوں نے نیٹو کو جمع کر کے یہاں پہ روس کے خلاف ایک محاذ کھولا تھا، تو وہ چاہتے ہیں وہاں پہ آسیان کو جمع کر کے اور آسیان کے ساتھ پوری مدد جو ہے تائیوان کو دلائیں اور وہاں چین کا مقابلہ کریں، یعنی جس طرح انہوں نے نیٹو کو جمع کر کے یوکرین کی مدد کرائی تھی، وہاں سارے آسیان کو جمع کرا کے وہ تائیوان کی مدد کرانا چاہتی ہے۔ امریکہ جو ہے نا پوری دنیا میں اس وقت شر پھیلانے میں کہیں بھی باز نہیں آ رہا۔ تو ایک بات یہ ہے، دوسرا پاکستان کے اندر جو میں نے آپ کو ساری صورتحال بتائی کہ پاکستان کے اندر بھی وہ کوشش یہ کریں حالات خراب کرنے کی، تو بس آج کے لیے اتنا ہی کہوں گا۔ ہاں ایک خبر یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے طالبان کو دھمکی دی، تو ایک طالبان لیڈر نے کل کہا ہے کہ اگر امریکہ نے اس قسم کی حرکتیں کی ہمارے ساتھ تو پھر ہم پورے امریکی شہر کے اندر خودکش دھماکے کریں گے۔ انہوں نے اس قسم کی دھمکی دی ہے، بڑی دھمکی ہے، خطرناک دھمکی بھی ہے، تو لہٰذا ظاہر ہے امریکہ ہوتا ہی اس چیزوں سے بلیک میل ہے۔ تو آپ لوگوں سے میرا یہی ہے کہ بھائی آپ لوگ متحد رہیں اور سارے الٹی سیدھی چیزوں کی طرف نہ جائیں۔ عمران خان آپ کو ایک لیڈر ملا ہے ایماندار، اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور ابھی ایک بات اور بھی بتا دوں کہ حکومت یہ آپ سے حرکتیں کرے گی، ابھی یہ بھی کہا جائے گا آپ کو، ابھی ایک دو دن میں آپ دیکھ لیں گے گرفتاری کے ساتھ جیسی لانگ مارچ آئے گا کہ اومیکرون پھیل گیا اور بڑا خطرناک ہے، اور یہ بتائیں گے اتنے لوگ مر گئے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں اس مسئلے پہ بات نہیں کرتا، مجھے منع کیا گیا، اومیکرون کا جو وائرس ہے کوئی اتنا خطرناک نہیں ہے، یہ تھوڑا بہت کچھ اسپریڈ کریں گے لیکن اس سے کسی نے نہیں مرنا ہے، کوئی اومیکرون سے نقصان نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آپ کسی قسم کی افواہ سے آپ نہ ڈریں، آپ کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایماندار لیڈر دیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، ملک کے حوالے سے، قوم کے حوالے سے فیصلہ کریں، اور ان تمام سوچ کو اور ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ساتھ ہیں اور اسلام کے ساتھ ہے اور اس ریاست پاکستان کی بھلائی میں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل اپنا تجزیہ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک اللہ حافظ۔